دیکھ رہا ہے، ہر قول و فعل اور عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے حال اور سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنی سوچوں کے پر بھی پہرے دینے ہوں گے، اپنے خیالات کو پاکیزہ بنانا ہوگا، اپنے کردار کو پاکیزہ اور اچھا بنانا ہوگا، اپنی زندگی کو با مقصد بنانا ہوگا۔ تو سامعین محترم، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک ایسی قرآنی آیت جانتا ہوں کہ اگر قرآن کی اس ایک آیت پر بھی عمل کر لیا جائے، لو اخذہ الناس لکفتہم، اگر لوگ ایک آیت پر بھی عمل کر لیں تو لوگوں کے لیے وہ ایک آیت پر عمل کرنا ہی کافی ہو۔ پورا قرآن مجید تو سراپا ہدایت ہے اور رشد و ہدایت کا منبع ہے اور نور ہدایت ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے اگر لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اس ایک آیت پر بھی عمل کر لیں تو انہیں وہی کافی ہوگی۔ وہ کون سی قرآنی آیت ہے جو ایک آیت پر عمل کرنے سے پورے اسلام پر عمل ہو جاتا ہے اور پوری زندگی کو با مقصد بنانے میں مدد ملتی ہے؟ فرمایا وہ آیت کریمہ یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے، ہر مصیبت تنگی اور مشکل سے نکلنے کا کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، ہر مصیبت سے نجات اور چھٹکارا پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف خدا رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر مصیبت ہر تنگی سے بھی چھٹکارا عطا کرتا ہے اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جو بندے کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو سامعین محترم، اس سے پتا چلتا ہے کہ جو آج ہم فکر آخرت کی بات کر رہے ہیں، اگر اس پہ غور کیا جائے، مزید ہر روز بیٹھ کے خلوت اور تنہائی میں سوچا جائے کہ آج کا دن میرا کیسے گزرا ہے، میں نے کیسے کام کیے ہیں، صبح کہیں کام پہ جانے سے پہلے سوچا جائے آج میں نے کیسے کام کرنے ہیں، کن لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں، کن لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، میں نے آج کا دن کیسا گزارنا ہے، یا گزار لینے کے بعد اگر غور و فکر کر لیا جائے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پھر انسان لازمی طور پر اپنی سمت درست کرے گا اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ تقوی اور پرہیزگاری کے یہ ثمرات ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں آسانی پیدا کرتا ہے، ہر مصیبت سے چھٹکارا پیدا کر دیتا ہے، ہر دکھ درد کے لیے دوا بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کاروبار روزگار میں اس قدر برکت ڈال دیتا ہے کہ بندے کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے اتنا نفع ملے گا، اس کاروبار سے اتنی پرافٹ اتنی انکم آئے گی، لیکن جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جائز اور حلال ذریعے سے کاروبار کرتا ہے، دیانت داری کے ساتھ معاملات زندگی چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں بغیر حساب و کتاب کے رزق کے اندر فراوانی پیدا کر دیتا ہے، برکت پیدا کر دیتا ہے، طرح طرح کی الجھنوں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے اور انسان کو ہر طرح کی راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں اس قرآنی آیت کو ورد بنانا ہے، عملی طور پہ پریکٹیکلی اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کہ ہم مصداق بننا ہے یا کہ نہیں، اپنے آپ کو ہم نے اس کا مصداق بنانا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ جب ہم اپنی زبان کو لگام دیں گے، اپنے ماحول کو دیکھیں گے اور اپنی نقل و حرکت پہ پیرا دیں گے، یقیناً ہم سے پھر اچھے کام ہوں گے، اچھی باتیں ہوں گی، معاشرے کے اندر ہر طرح کا سکون ہوگا، ہر طرح کی خوشحالی ہوگی۔ جب کسی کوئی تکلیف نہیں دیں گے، اذیت نہیں پہنچائیں گے، دل آزاری نہیں کی کوئی بات نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغل خوری نہیں کریں گے،
یقیناً لوگ ہم سے خوش ہوں گے، معاشرے کے اندر سکون آئے گا، اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بسر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی رحمتیں، ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی اس قرآنی آیت کی تفسیر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، جس شخص نے استغفار پڑھنا لازم کر لیا، اپنے آپ کو استغفر اللہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا، توبہ استغفار کرنا اپنے پر لازم کر لیا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے چھٹکارے کا راستہ پیدا کر دے گا، ہر غم سے اللہ تعالیٰ چھٹکارے اور نجات کا ذریعہ بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دے گا جو اس کے وام و گمان میں بھی نہیں ہے۔ بے عینی اس قرآنی آیت کی تفسیر میرے آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے ہے کہ من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے تو استغفار ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف زبانی کلامی توبہ توبہ کے الفاظ تو آتے ہیں، لیکن جس کو توبہ کہا جاتا ہے کہ دل کے اندر ندامت اور شرمندگی ہو، وہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں، آئندہ وہ غلطی اور گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے، وہ توبہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو جو شخص وہ توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرماتا ہے، اس کے کاروبار روزگار میں برکتیں پیدا فرماتا ہے، رزق کے اندر بیش بہا برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو استغفار کی بے شمار برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں، تاجدار کائنات ہیں، رب ذوالجلال نے ہر نبی کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، معصوم بنایا ہے۔ نبی پاک تو پھر نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی تاجدار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی کا طلبگار بنتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ آقا حضور علیہ السلام کا استغفار پڑھنا یہ امت کی تعلیم اور رہنمائی کے لیے ہے کہ جو میرا امتی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ بھی ہمام وقت اللہ تعالیٰ سے معافی کا خاصگار بنے اور اپنے گناہوں کے بخشوانے کے لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ طیب ہو جائے اور استغفر اللہ کا ورد زبان پہ جاری رکھے۔ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتا ہے، رب ذوالجلال اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے اس نقطہ نظر سے، اگرچہ ہم سے گناہ سرزد ہو گئے، ہماری زندگی اچھی نہ گزری، ہمارے معاملات لین دین اچھے نہ تھے، لیکن آج سے ہم نے توبہ کرنی ہے، رب تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، ستار ہے، مہربان ہے۔ بندہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، گناہوں میں لت پت رہتا ہے، وہ فرشتے جو شام کے وقت بندے کے نام اعمال کو، بندے کے گناہوں کو لے کر رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا کریم اور مہربان ہے، انہی فرشتوں کو دوسرے دن صبح اپنے اس گناہ بار بندے کے لیے رزق بھی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال جب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، ہر لمحے ہمیں رزق دے رہا ہے، دنیا کی زندگی دی ہے، صحت دی ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، تو پھر اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کریں۔ جب ہم توبہ استغفار دل سے کریں گے پھر ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ توبہ طیب کی نہیں ہے، وہ سمجھی اور سیکھی نہیں ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ تو سامعین محترم دیکھیں، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس ہے، بزرگوں کی مجلس میں لوگ آتے، اپنی حاجات پیش کرتے، اپنی مشکلات پیش کرتے، بزرگان دین کیسے وظیفے بتاتے، کیسی رہنمائی کرتے، کیسی ہدایت دیتے، قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی بھی ملتی تھی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس ہے، ایک شخص کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے اے وقت کے امام، آپ چونکہ تابعین کے بھی سردار تھے، بندہ عرض کرتا ہے وقت کے امام، بارش نہیں ہو رہی، کات سالی ہے اور فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، جانور بلک رہے ہیں، مہربانی کریں
اللہ کے حضور دعا کریں اور ہمیں کوئی وظیفہ بتلائیں، کوئی ایسا عمل بتلائیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی اس شخص سے کہا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کر، توبہ کیا کر، بخشش مانگا کر۔ اور دوسرا شخص اسی مجلس میں اٹھ کر کہتا ہے میرے پاس جو ہے کاروبار میرا ٹھپ ہے، مال و دولت کے اندر کمی ہے، روزگار نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں، میرے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت ڈالے۔ آپ اس سے بھی فرماتے ہیں استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگا کر، معافی مانگا کر۔ اسی طرح اسی مجلس میں ایک تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، اے امام حسن بصری آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اسے بھی آپ یہی وظیفہ بتاتے ہیں استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگ، اللہ سے معافی مانگ، توبہ طیب ہو جا۔ اور اسی طرح اسی مجلس میں ایک شخص اپنے کھیتوں کے بارے میں کہتا ہے میری فصل اچھی نہیں ہوتی، کھیت اچھے نہیں ہوتے، میرے لیے بھی کوئی دعا کریں اور وظیفہ بتلائیں۔ آپ اسے بھی فرماتے ہیں استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگا کر، توبہ کیا کر، بخشش مانگا کر۔ جب ایک مجلس میں 4 لوگوں نے مختلف شکایات پیش کی، اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ حاجتیں پیش کی، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک ہی سبق دیا، ایک ہی وظیفہ بتلایا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کے طلبگار بن جاؤ، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ جب ہر ایک کو ایک ہی سبق دیا تو اس مجلس میں بیٹھے ایک شخص نے کہا اے امام حسن بصری، 4 سوال کرنے والے تھے، چاروں کے سوال علیحدہ علیحدہ، حاجتیں علیحدہ، شکایتیں علیحدہ، ہر ایک کو آپ نے ایک ہی وظیفہ بتلایا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی فرمایا میں نے اپنی طرف سے بات تو نہیں کی، میں نے تو وہ وظیفہ بتلایا ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نوح میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے بخشش مانگ لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، انہو کان غفارا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر بخشش مانگو گے، توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال و دولت کے ساتھ مدد کرے گا، مال و دولت میں خیر و برکت ڈالے گا۔ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرے گا، اولاد نرینہ مل جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تم اللہ کے حضور توبہ کرو گے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتوں میں برکت ڈالے گا، تمہارے باغات کے اندر خیر و برکت ڈالے گا، تمہاری نہریں صحیح چلیں گی، بر وقت پانی میسر آئے گا کھیتوں کو، کھیتیں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی۔ تو سامعین محترم، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت جو آپ نے اپنی امت کو درس دیا، اس کو قرآن مجید میں بیان کر کے امت محمدیہ کو درس دے دیا کہ اگر اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، رب تعالیٰ کے حضور اپنے گناہ بخشوا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں مال و دولت کے اندر خیر و برکت دے گا، اولاد نرینہ عطا کرے گا، تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کو دور کر دے گا، بارش برسائے گا، یہ ساری نعمتیں میسر آ جائیں گی۔ لیکن بات صرف اتنی ہے استغفروا ربکم، اپنے رب کی بخشش مانگ لو، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے رب کے سامنے توبہ کر لو۔ تو سامعین محترم، جب گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا پیارا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رکھی، زندگی گزار دی گناہوں میں، لیکن جب بھولا بھٹکا ہوا گناہگار آدمی لوٹ کے رب کے حضور آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں
رمضان شریف آنے والا ہے، ہم نے توبہ طیب ہو کے رمضان کے آنے کی تیاری کرنی ہے، رمضان شریف کا استقبال کرنا ہے، اور ایسے تیاری کرنی ہے کہ کوئی لمحہ رمضان شریف کا ہمارا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے غافل نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہیں ان کو خوب ہم سمیٹ لیں، وہ تبھی ہو سکتا ہے جب پہلے سے تیاری کی ہوگی۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کتنا پیارا ماحول تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لی تھی، ان کی کتنی مبارک زندگی تھی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جب شعبان کا چاند طلوع ہوتا، اس وقت ہم صحابہ کرام کیا کرتے، ہمیں آگے تیاری کی فکر لیک ہو جاتی۔ اب یہ مہینہ گزرے گا شعبان کا، اگلا رمضان شریف کا آنے والا ہے، تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم اپنے کاروبار کو سمیٹ لیتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا شروع کر دیتے، عبادت کے ماحول کے اندر مزید جو ہے وہ تیزی لے آتے، اور جو دنیا کے معاملات تھے ان کو سمیٹنے کی کوشش کرتے۔ جو حاکم لوگ تھے، حکمران، وہ جن قیدیوں کو سزا دینا ہوتی سزائیں دے لیتے، جن کو معاف کرنا ہوتا معاف کر لیتے، قرض خواہ نے جو قرضہ لینا ہوتا قرضہ لے لیتا یا قرضہ معاف کر دیتا، تاجر لین دین اپنا کلیئر کر لیتے، کسی کے ساتھ جو لینا دینا ہے اس کو پہلے مکمل کر لیتے، اس لیے کہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، تو رمضان کا برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم غفلت سے ہی آ رہے ہوں، آگے رمضان شریف آ جائے تو رمضان شریف کے آنے پر ہم میں تبدیلی نہ آئے، رمضان شریف کی قدر نہ کر سکیں، رمضان شریف کا استقبال نہ کر سکیں۔ تو سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا ہم نے رمضان شریف کی بھی تیاری آج سے کرنی ہے، اور آج سے اپنے گھر کے ماحول کے اندر تبدیلی لانی ہے، اپنے بال بچوں کو بھی نماز کا کہنا ہے، تلاوت قرآن مجید کا کہنا ہے، نیک اعمال کرنے شروع کر دینے ہیں، اپنی نگاہ کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنے قلب اور اپنے دل کی جو ہے ان کی نگرانی کرنی ہے، دل کے اندر غلط خیالات کو جنم نہیں لینے دینا، دل کے اندر پاکیزہ خیالات کو پیدا کرنا ہے۔ آج سے تیاری کریں گے تو رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو اس کے برکت بھرے لمحات جو ہیں ان سے زیادہ ہم فیض یاب ہو جائیں گے۔ تو جو شخص پہلے اگرچہ گناہوں کی زندگی گزار رہا ہو، جب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، رب ذوالجلال کتنا راضی ہوتا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، ہم یہ سمجھے رہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں رب تعالیٰ کیسے معاف کرے گا، یہ ہماری ایک اور بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک آخرت کی فکر ہے کہ صرف عذاب کا ہی آپ کو بتاتے رہیں، لیکن میں دوسرا نقطہ نظر سے آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ اگر ہم دنیا داری میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ کے حضور آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا راضی ہو جائے گا، کس قدر خوش ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنگل کے سفر پہ گیا، اس کے پاس سواری ہے، سواری کے اوپر زادے راہ ہے، سفر کا سامان ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سفر کرتے کرتے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا سوچتا ہے، سواری سے اترتا ہے، سواری کو باندھتا ہے، اس درخت کے سائے تلے آرام کر جاتا ہے۔ جب آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری گم ہو چکی ہے، وہ سواری کو تلاش کرتا ہے کہ سواری کے اوپر کھانے پینے کا سامان ہے، زادے راہ ہے، اب آگے مزید سفر کیسے جاری کرے گا، وہ اس خیال کے اندر سواری کی تلاش کرتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اسے کہیں سے کوئی سواری نظر نہیں آتی، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی، کوئی آبادی نظر نہیں آتی کہ لوگوں سے اپنی مشکل پیش کر سکے۔ آتا ہے کہ وہ شخص مایوس ہو کر، دنیا سے مایوس ہو کر، زندگی سے مایوس ہو کر سمجھتا ہے کہ اب میرے آخری وقت ہے، وہ لیٹ جاتا ہے اور لیٹ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب بھوک پیاس بھی شدت کی ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، سامان میرا گم ہو گیا، سواری گم ہو گئی، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ شخص لیٹ کر آنکھیں بند کرتا ہے اس ارادے سے
کہ اب آنکھیں بند کر لے تو میں نے مر جانا ہے، اب میری زندگی کا اینڈ ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں بند کر کے جب وہ آنکھ کھولے، اس کو اپنی سواری بما زادے راہ بما سازو سامان سر پہ کھڑی نظر آئے تو وہ بندہ کتنا خوش ہو جائے گا کہ اس کی گمشدہ سواری مل گئی، گمشدہ اس کا سامان سفر دستیاب ہو گیا۔ وہ اس قدر خوش ہو جائے گا کہ اس کی خوشی کی انتہا ہو جائے گی۔ اس نے اللہ کے حضور کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی میں اس کے حواس جواب دے گئے، خوشی میں اس کی ہوش خطا ہو گئی۔ وہ کہتا ہے انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، الٹے الفاظ کہہ جاتا ہے۔ آقا حضور نے صرف خوشی کی انتہا بتلانی تھی۔ جب گمشدہ اونٹنی مل گئی، سواری مل گئی، زادے راہ مل گیا، جو مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا، جو موت کے دھانے پہ تھا، اب اس کی آنکھ بند تھی، اگلا لمحہ وہ قبر میں سمجھ رہا تھا۔ اس کو جب اپنا سامان ملتا ہے، اپنی گمشدہ سواری ملتی ہے، اس کی خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے، وہ الٹا جملہ بول جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کا گناہگار بندہ دن رات گناہوں میں لت پت ہے، لیکن گناہوں سے ہٹ کر جب رب کے حضور توبہ کر کے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے۔ جتنی اس بندے کو مسافر کو سواری مل گئی تو وہ راضی ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم نے بڑے بڑے پاپڑ ویلے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو کریم ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ کوئی گناہگار آئے توبہ کرے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ یہ گناہوں کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ گناہگار آئیں گے توبہ کریں گے، میں رحمان ان کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ تو سامعین محترم، ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ توبو الاللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے اپنے رب کریم سے، کہ تیرا رب جو ہے وہ کرم کرنے والا ہے، کریم رب ہے، تو کیوں دھوکے میں ہے؟ تجھے دھوکے سے نکل کر اپنے کریم رب کی طرف آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں معافی مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ توبہ وہ ہونی چاہیے جس کی تعریف بزرگوں نے کی ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہو، یہ نہ ہو کہ گناہ بھی کیا جائے پھر سرے عام مذاق بھی اڑایا جائے۔ معاذ اللہ، آج تو ہماری بدبختی ہے، ہم رات بھر گناہ کرتے رہیں، صبح مجمع عام میں بڑے فخر سے بڑے دھڑلے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ رات میں نے فلاں فلاں کام کیے، فلاں غلط کام کیے ہیں۔ ایسے بات نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائے، علیحدگی اور تنہائی میں بیٹھ کر روئے، اپنے رب سے معافی مانگے اور عرض کرے اے میرے رب آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ جب اس نیت اور اس عزم کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اس حدیث شریف سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کرنے چاہیے، لیکن یہ سبق ضرور حاصل کرے کہ گناہگار صحیح، بدکار صحیح، لیکن رب ذوالجلال غفار اور رحمان ہے۔ رب ذوالجلال کتنا مہربان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے رب اذنبت، اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے، اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میرا یہ بندہ اتنی بات جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے، جو معاف بھی کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو بخش دیا ہے. صرف اتنی بات پر کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب بخشنے والا ہے, رب معاف کرتا ہے, یہ رب کے بارے میں اتنا جانتا ہے, رب تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے پھر اس بندے سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر وہ رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا, فاغفر لی, مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. وہ گناہ جب بھی کرتا اس کے بعد توبہ سچی کرتا تھا. یہ صرف کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ نہیں, دل سے توبہ طیب ہوتا تھا. لیکن انسان غلطی کا پتلا ہے, پھر گناہ سرزد ہو جاتا. رب تعالیٰ کی حضور عرض کرتا اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا, مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پھر یہی فرماتا ہے کیا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو بخش دیتا ہے, میں نے اس کو بخش دیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے یہ 3 بار ارشاد فرمایا کہ 3 بار کے بعد پھر بھی وہ بندہ گناہ کرتا ہے, پھر بخشش مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے میں بخشتا ہوں, یہ گناہگار گناہ کی عادت نہیں چھوڑتا, میں غفار بخشنے کی عادت کیوں چھوڑوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بندے قد غفرت لعبدی, میں نے بندے کو معاف کر دیا ہے. فلیفعل ما شاء, جو چاہے بندہ کر لے. جو چاہے سے مراد یہ نہیں لینا کہ گناہ کرتا رہے, صرف اتنی بات ہے کہ یہ جب گناہ کر کے سچی توبہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو سامعین محترم, شاعر نے کتنا ہی خوب کہا تھا ہر جنس کا تقاضا ہے کہ خریدار ہو کوئی, ہر جنس کا تقاضا ہے خریدار ہو کوئی, تیری رحمت کا تقاضا ہے گناہگار ہو کوئی. کوئی گناہگار ہوتا ہے تو معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان غفاری جو ہے وہ واضح ہوتی ہے. تو رب ذوالجلال معاف کرنے والا ہے, کریم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, رؤوف ہے, بڑا مہربان ہے. صرف کوتاہی اور غفلت ہے, غلطی ہے تو ہماری طرف سے ہے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا نہیں ہے, رب تعالیٰ کی شان کو جانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ طیب نہیں ہوئے. اگر ہم صدق کے دل سے توبہ کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ مہربان ہے, توبہ قبول فرمائے گا. آپ کے سامنے وہ حدیث شریف بھی آپ جانتے ہوں گے کہ 99 قتل ایک شخص کرتا ہے, 99 قتل کر کے وہ شخص جو ہے ایک راہب کے پاس جاتا ہے کہ کیا کوئی توبہ کی سبیل ہے, میری توبہ ہو سکتی ہے. تو ایک راہب سے ملتا ہے, راہب کہتا ہے کہ تو نے 99 لوگوں کو قتل کیا, اتنا بڑا گناہگار ہے, اتنا بڑا جہان کا تو قاتل ہے, تیرے لیے تو کوئی بخشش کی امید نہیں ہے, توبہ کا کوئی دروازہ نہیں ہے تیرے لیے. آتا ہے کہ وہ شخص اس راہب کو بھی قتل کر دیتا ہے. اب پورے 100 افراد کا قاتل ہے, لیکن کسی شخص سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے فلاں بستی میں چلے جائیں, وہاں اللہ کا نیک بندہ ہے, وہاں پہنچ کے اس سے اپنا مسئلہ, اپنی مشکل پیش کریں, وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے وہ گناہگار بندہ جو 100 افراد کا قاتل ہے, وہ اپنی معافی مانگنے کے لیے, توبہ اللہ کی حضور کرنے کے لیے اتنے پکے ارادے سے گھر سے نکلا ہے کہ وہ ہر ایک سے راستہ پوچھ رہا ہے, ہر ایک سے توبہ کا دروازہ پوچھ رہا ہے, توبہ کی دہلیز پوچھتا ہے کہ کہاں میں جاؤں تو مجھے توبہ مل سکتی ہے, مجھے معافی مل سکتی ہے. گویا کہ وہ معافی کے معاملے میں توبہ کرنے کے حوالے سے پکے ارادے کا حامل ہے. اس کو ایک شخص کہتا ہے فلاں بستی میں چلے جائیں, آپ کو کوئی راستہ مل جائے گا, آپ کی توبہ کا راستہ نکل آئے گا. اس کے بارے میں آتا ہے وہ شخص فوت ہو جاتا ہے, وہ شخص مر جاتا ہے. ابھی توبہ جا کر کرنا تھی لیکن ارادہ سچا تھا, ارادہ پکا تھا, قاتل بھی تھا, گناہگار بھی تھا, اللہ سے معاف نہیں مانگنے کا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ طیب ہونے کا ارادہ پکا تھا. تو آتا ہے کہ جب مر گیا تو جنت کے فرشتے اسے جنت کی طرف لے جانا چاہیں, جہنم کے فرشتے جہنم کی طرف لے جانا چاہیں. رب ذوالجلال نے فرشتوں سے فرمایا پمائش کر لو, ناپ لو اس کا سفر, جس بستی سے چل کے آیا اس بستی کو بھی ناپ لو, آگے جس بستی کو جا کر توبہ کرنا تھی اس بستی کی بھی پمائش کر لو. جدھر کا قریب ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیں. اگر اپنے گھر کے زیادہ قریب ہے, توبہ جہاں کے کرنی تھی وہاں کی دور ہے, تو ابھی وہ جنت کا حقدار نہیں جہنم کا حقدار ہے. جہاں جا کر توبہ کرنی تھی اس بستی کے زیادہ قریب ہے, پھر یہ جنت کا حقدار ہے, اسے جنت میں لے جائیں.
آتا ہے حدیث پاک میں جب فرشتوں نے پیمائش کی ناپا تو وہ بظاہر آتا ہے حدیث پاک میں، محدثین کرام نے شرح حدیث میں بھی لکھا، وہ بظاہر ابھی اپنے گھر کے زیادہ قریب تھا، توبہ والی بستی کے دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے سچے ارادے کو قبول کیا۔ جب وہ پیمائش کرنے لگے فرشتے تو رب ذوالجلال نے اس توبہ والی بستی کو آرڈر دیا، حکم دیا، وہ اس میت کے قریب آ گئی اور وہ اس کی اپنی بستی جو تھی قریب تھی وہ اس سے دور ہو گئی۔ فرشتوں نے ناپ کے کہا یہ تو توبہ والی بستی کے قریب ہے، لہٰذا یہ جنت میں جانے کا حقدار ہے، اس میں جنت میں لے گئے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں دیکھو توبہ کرنے والا اللہ کو کتنا پیارا ہو جاتا ہے۔ ابھی توبہ کا پکا ارادہ تھا، عالم دین اللہ کے ولی کے پاس جا کر توبہ کرنا تھی، لیکن ارادہ سچا اور پکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور پھر ایسے نہیں کیا کہ اس کی لاش کو سرکا کے توبہ والی بستی کے قریب نہیں کیا، اس کی لاش اسی جگہ پہ پڑی رہی ہے، اس کی لاش کا بھی احترام کیا گیا ہے۔ بس ایک بستی کو جو قریب تھی دور کر دیا، جو دور تھی اس کو قریب کر دیا ہے، لیکن اس تائب آدمی کی لاش کو نہیں سرکایا، توبہ کرنے والے آدمی کی لاش کو نہیں سرکایا، تاکہ یہ سبق دے دیا جو دل سے توبہ کرنے گھر سے نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہم نے اس ارادے کے ساتھ رمضان شریف کا استقبال کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کا حساب کرنا ہے، اور کبھی بھی کسی کو اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑا نمازی ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، میرے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہیں۔ نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، خشیت الہی ہونی چاہیے، کبھی بھی اپنے عمل پہ غرور نہ آ جائے، تکبر اور ریاکاری نہ آ جائے، سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں ایک مثال میں پیش کرتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، ایک بندہ خدا جو زندگی بھر عبادت کرتا رہا، اس نے مرتے وقت اللہ کے حضور خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ مجھے اب موت آنے والی ہے، تو میں ساری زندگی تیری عبادت کی ہے، مرتے وقت میری خواہش یہ ہے کہ میری موت اس وقت آئے جب میں حالت سجدہ میں ہوں، حالت سجدہ میں جاؤں تو میری روح پرواز کرے، پھر حالت سجدہ میں رہوں، قیامت کا دن آئے تو میں سجدے سے سر اٹھا کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔